فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سامعین گرامی، یہ ایک جمہوریت کے دور سے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس آمریت کے دور سے جو جمہوریت کی طرف جو ایک شفٹ ہوئی ہے پچھلے 15 سال میں، تو جو سیاسی جماعتیں صاحب اقتدار ہیں وہ تو بڑی خوش ہوتی ہیں ہمیشہ، کیونکہ جو پچھلے تھے صاحب اقتدار آج وہ صاحب اختلاف ہیں، وہ آج ناراض ہیں، اور جو پچھلے صاحب اختلاف تھے وہ آج صاحب اقتدار ہیں تو وہ آج بڑے خوش ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ لڑائی اصل میں عوام کی اور معاشرے کی اور اس مملکت خداداد کی فلاح اور بہبود کی نہیں ہے، بلکہ وہ اقتدار کی، یعنی کرسی کی وہ ایک رسہ کشی اور اس کی کشمکش ہے۔ اور جمہوریت کے لیے ہمارا جو عمومی رویہ ہے اس کو بھی جمہوری ہونا چاہیے، اور در حقیقت ہمارا اکثر جو رویہ ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس، اور وہ آمرانہ رویہ ہوتا ہے۔ اور اب تو سیاسی فرقہ واریت وہ اتنی شدید ہو گئی ہے کہ جو مذہبی فرقہ واریت شاید کچھ عرصہ پہلے بڑی شدید تھی، اس کا قد چھوٹا لگتا ہے، اور جو سیاسی فرقہ واریت ہے وہ بہت شدت سے ابھر کر سامنے آ رہی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتا ہے، سیاست کا بھی، معاشیات کا بھی، انصاف کا بھی، ہر چیزوں کا۔ ہر چیز پر ہم اپنی رائے دینا بڑا ضروری سمجھتے ہیں، چلیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رائے دینی چاہیے، لیکن پھر اس رائے پر بڑی شدت سے جم جانا، اور پھر کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں اور باقی جو ہیں وہ سارے غلط ہیں، یہ ایک بہت ہی منفی قسم کی سوچ ہے۔ اور بڑے کم لوگ ملتے ہیں، کھلے دل والے لوگ ملتے ہیں جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور علی الاعلان اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی اور اب میں اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا اور اس سے اپنی بہتری کی کوشش کروں گا۔ ہمارا اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ اپنی غلطی جو ماننا ہے وہ میرے رتبے کی، میرے علم کی، جو میرا انٹلیکٹ ہے اور جو میری طاقت ہے اس کی توہین ہے، جبکہ در حقیقت جو صورتحال ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ مغربی اگر آپ مصنفوں کو اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کو پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جتنا بڑا عالم اور جتنا زیادہ علم والا اور زیادہ رتبے والا ہوگا وہ اپنی غلطی کا فوراً اقرار کرے گا، اور کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس پوری کائنات میں جو کسی بھی شخص کا انفرادی علم یا اس کی سوچ یا جو اس کی طاقت ہے وہ بہت ہی محدود ہے، وہ ایک ذرے کے برابر ہے، یہ اس سے بھی کم ہے، اور اس کائنات میں بہت ساری ایسی ہستیاں، بہت سارے ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں جن کا علم، جن کی طاقت اور جن کا وصف اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جو شخص اپنے علم کی کمی کا احساس کرتا ہوگا وہ اپنی علم کو، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے ہنر کو ہمیشہ بڑھانے کی کوشش کرے گا، اور وہ شخص جو اس زعم میں ہوگا کہ میرے سے اچھا تو پینٹ کوئی نہیں کرتا، میرے سے اچھی صفائی تو کرتا ہی کوئی نہیں،
میرے سے اچھا تو کھانا کوئی نہیں بناتا، میرے سے اچھا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں پیدا نہیں ہوا، میرے سے اچھا کوئی ٹیچر ہی نہیں، اور مجھے سب کچھ آتا ہے، تو سامعین گرامی ایسا جو شخص ہے وہ کبھی بھی امپرومنٹ کی طرف، بہتری کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو علم کی کمی کا احساس رکھنا اور یہ ذہن میں رکھنا کہ میں کتنا ہی بڑا ہو جاؤں، کتنا ہی قابل ہو جاؤں، لیکن غلطیاں کرتا رہوں گا، یہ وہ ایک انسانیت کا احساس ہے کہ جو انسانیت کو فلاح کی طرف اور بہتری کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور پھر ہمارا اکثر خیال ہوتا ہے کہ ہم جو بھی چیزیں ہیں یا علم ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے نڈر ہیں اور بڑے بہادر ہیں۔ جیسے موٹر سائیکلز پہ ہم جاتے ہیں تو ہیلمٹ پہننا توہین سمجھتے ہیں، اشاروں پر رکنا ہم غلط بات سمجھتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ لگانا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں کیا قید کر کے کسی نے بٹھا دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں بڑا بے خوف اور بے خطر آدمی ہوں جو کہ میں بغیر کسی ٹریفک قوانین کی پرواہ کرتے ہوئے اپنی سواری کو بہت ٹاپ سپیڈ پہ چلا رہا ہوں۔ سامعین گرامی، یہ بہادری کی اور نڈر ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ بے وقوفی اور جاہل ہونے کی علامت ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، اور وہ کبھی سوئچ میں، اکثر جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں انہوں نے سوئچوں کے اوپر ٹیپیں لگائی ہوتی ہیں، کیونکہ بچے ان میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ بچہ نڈر نہیں ہے، وہ بے خوف نہیں ہے، وہ لا علم ہے، وہ بیوقوف ہے، اسے پتہ نہیں ہے نتائج کا، کانسیکوینسز کا، کہ میں اگر اس سوئچ میں انگلی ڈالوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، اور جب اگر اسے پتہ لگ جائے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تو وہ کبھی وہ حرکت نہیں کرے گا۔ تو ہم اپنی جو جاہلیت ہے اسے اپنی بے خوفی اور بہادری اور نڈر ہونے کا غلاف دے کر اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی لیے پھر ہمارا علم بھی نہیں بڑھتا اور ہمارا تجربہ بھی نہیں بڑھتا کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی طرف آئیں تو قرآن مجید میں رب العالمین نے کئی مقامات پر ہمارے لیے اس قسم کی ہدایات دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ قصے بیان کیے اپنے بہت ہی برگزیدہ اور نیک اور بڑے پیارے بندوں کے، اور وہ قصے اس لیے بیان کیے کہ ہم ان قصوں سے کوئی عبرت حاصل کریں، کوئی سبق حاصل کریں، اور اپنی اپنی زندگیوں میں ان سبق سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں، ایک بہت ہی جلیل القدر نبی اور رسول تھے، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ ذکر جس نبی کا آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تقریباً 135 مرتبہ یا اس سے بھی زائد مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، سب سے زیادہ۔ اس کے بعد دوسرا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، باقیوں کا ہے، لیکن ان کے آدھے سے بھی کم ہے۔ اور کئی صورتوں میں بار بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کو مختلف انداز میں بیان کیا، اور سورہ قصص میں 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹے سے بچے تھے، جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو فرعون جو تھا وہ بچوں کو قتل کرواتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، کیونکہ اسے کسی نجومی نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر ہی میں پرورش پاتے ہیں، اور پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، جوان اور طاقتور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک دن شہر میں آتے ہیں، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ
شہر میں داخل ہوتے ہیں ایسی حالت میں کہ لوگ غفلت میں ہوتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کوئی ظہر کے بعد کا یا عصر کے بعد کا وقت تھا جب لوگ شاید سوئے ہوئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں فوجد فیہا رجلین یقتتلان کہ دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں. اور یہ لوگ کون تھے؟ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک جو بندہ تھا وہ شیعہ یعنی ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں سے تھا, بنی اسرائیل میں سے تھا. وھذا من عدوہ, اور ایک جو دوسرا شخص تھا وہ ان کی دشمن قوم سے تھا, قبطی, جسے ایک دوسری قوم مصر میں آباد تھی, آج بھی آباد ہے, اس سے تھا. تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو بندہ تھا اس نے دیکھا کہ یہ دوسرا شخص میرے اوپر شاید قابو پا لے گا, تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے خلاف مدد طلب کی کہ موسیٰ میری مدد کرو, یہ مجھے مارنے آ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوقظہ موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا, فقضى علیہ, تو اس بندے کی وہ بندہ وفات پا جاتا ہے, اس کی موت ہو گئی. اس مکے سے, اس حادثے سے اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا من عمل الشیطان, کہ یہ جو ہے شیطان کا عمل ہے, یہ شیطان نے میرے اوپر قابو پا کر یہ عمل کرایا ہے. انہ عدو مضل مبین, بے شک وہ تو بڑا ہی کھلا اور صریح قسم کا اور بدترین دشمن ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال ربی, اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی, یہ اس سے پہلے کا واقعہ. اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی انی ظلمت نفسی, اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی پیارے لفظ ہیں, اور اسی طرح کے لفظ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی استعمال کیے ہوئے ہیں جب وہ جنت سے نکالے گئے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایگزیکٹلی یہی لفظ استعمال کیے, قال رب انی ظلمت نفسی, اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا, فاغفر لی, اے میرے رب مجھے بخش دیجیے. فغفر اللہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں بخش دیا. انہ هو الغفور الرحیم, کیونکہ رب تو تمہارے بہت ہی معاف کرنے والے اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین, اے میرے رب آپ نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بہت احسان کیا ہے, اور اب میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. یعنی میں کسی بھی ایسے شخص کی کہ جو کوئی جرم کر رہا ہو, ناانصافی کر رہا ہو, ظلم اور زیادتی کر رہا ہو, اس کا کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا. اے اللہ میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر, کیونکہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے ان کی جو حکمران قوم تھی ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا ہے تو یہ مجھے سزا دیں گے, تو وہ بھاگ کر مدین چلے جاتے ہیں. پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر وہ وہاں پہ بڑا ایک عرصہ گزارتے ہیں. پھر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ انہیں ملاقات کے لیے بلاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے کلام کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, یعنی ایسے نبی جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جیسے ہم آپس میں کلام کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ اذهب الى فرعون انه طغى, کہ تم اب میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ بہت سرکش ہو گیا, اس نے معاشرے میں ظلم کا اور زیادتی کا اور ناانصافی کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے, تو تم اس کے پاس اللہ کی ہدایت لے کر جاؤ. اور پھر سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جو مکالمہ ہوتا ہے اس کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں رب العالمین نے ہمارے لیے ہماری تلاوتوں کا حصہ بنایا. تو فرعون کہتا ہے حضرت موسیٰ سے قال الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا
من عمرک سنین، کہ کیا میں نے تمہیں ایک چھوٹا سا بچہ لے کر پالا نہیں تھا، اور پھر تم اپنی عمر کے کئی سال میرے پاس نہیں رہے؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پھر تم نے جو حرکت کی تو تم بہت ہی بڑے ناشکرے تھے، یعنی وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم نے ایک ناحق بندے کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا برابر بھی وہ یعنی اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرتے، اور موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے لفظوں میں کہتے ہیں قال فعلتها اذا وانا من الضالين۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے وہ حرکت اس وقت کی تھی کہ جب میں خود بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگوں میں تھا، یعنی وہ بھرے دربار میں اپنی غلطی کو علی الاعلان تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل میرے سے غلطی ہوئی تھی، اور اس وقت ہوئی تھی جب میں گمراہی کے راستے پر تھا، بھٹکے ہوئے لوگوں میں تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں اے فرعون میں تمہارے ڈر سے، خوف سے بھاگ گیا تھا، اور پھر فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا کر دی اور پھر مجھے رسول بنا کر بھیج دیا۔ اور یہ جو ہستی اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا برملا اعتراف کر رہی ہے، یہ کوئی عام لیڈر نہیں ہے، یہ وہ لیڈر تھے انسانیت کے کہ جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ ہوش میں آئیں گے، اور میں سب سے پہلے ہوش آنے والوں میں سے ہوں گا۔ لیکن جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کا کنارہ پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ علم نہیں کہ شاید انہیں کوہ طور پر آنے والی بے ہوشی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دیا، یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ یہ وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ایک بہت ہی بلند مقام پر فائز کیا، اور وہ فرعون کے دربار میں نبوت لینے کے بعد کہہ رہے ہیں قال فعلتها اذا وانا من الضالين، ہاں میں نے وہ حرکت کی تھی لیکن اس وقت میں گمراہوں میں سے تھا۔ اب سامعین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنی اپنی شخصیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم میں کتنی مرتبہ یہ اتنی اخلاقی اور ایمانی جرت ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، اور صرف یہ نہیں کہ اپنے سامنے یا رب کے سامنے تسلیم کریں، لوگوں کے سامنے، ایک مجمع عام کے سامنے اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں۔ اپنی غلطیوں پر نادم ہونا، ان کو تسلیم کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر ڈٹے رہنا یہ فرعون کا شیوہ ہے۔ جو اپنی غلطیوں پر ڈٹا رہتا ہے وہ فرعون ہے، اور جو اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ موسیٰ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بہت نزدیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خاص بندوں میں سے رکھا ہے۔ اپنی پہچان سامعین گرامی یہ ہے کہ مجھے اپنی کمزوریوں کا احساس ہو۔ اپنی خوبیوں کا احساس تو سبھی کو ہوتا ہے، اور اپنی خوبیوں کے بارے میں ہم اکثر بڑی بڑی خوش فہمیوں کا شکار رہتے ہیں کہ میرے میں تو یہ بھی خصوصیت ہے اور میرے میں یہ بھی خصوصیت ہے، اور پھر بحث و مباحثے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو چت کر دیں، لیکن کسی کو بحث و مباحثے میں چت کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی شاید سنت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت
اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنے حسن اخلاق سے دوسرے کی سوچ کو اور دوسرے کے کردار کو اور دوسرے کے اخلاق کو تبدیل کر کے اللہ کے راستے کی طرف لے کے آنا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا بندہ بحث میں ٹھیک بات پر ہونے کے باوجود بحث چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے وسط میں ایک محل عطا کریں گے. جو اللہ کا بندہ بحث میں صحیح ہونے کے باوجود بحث کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک محل عطا کریں گے. کتنی پیاری اور کتنی آسان اور خوبصورت بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. کتنا آسان طریقہ کہ جو ہر دن ہم کئی ایسے طریقے گنواتے ہیں، کئی ایسے طریقے، یعنی بات ٹھیک نہیں بھی ہوتی اور بحث میں ڈٹے رہتے ہیں. تو پیارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ بات تمہاری ٹھیک بھی ہے، بحث چھوڑ دو، رشتہ نہ چھوڑو، کسی کا دل نہ دکھاؤ. کیونکہ سامعین گرامی اس اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں ہم سارے جو بندے ہیں اللہ کے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہر کسی دوسرے کا محتاج ہے. صرف ایک شخص کی اچھائی پورے معاشرے کو فائدہ دے سکتی ہے، اور ایک شخص کی غلطی کا خمیازہ پورے معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ جو کرونا کا وائرس ہے، اس سے کئی سبق ہم سیکھ سکتے ہیں، کئی سبق. اور ایک چھوٹے سے ذرے سے جو کہ خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، اس ذرے سے. اور ایک سب سے اہم سبق شاید یہ ہے کہ کسی کی بھی زندگی اور صحت محفوظ نہیں جب تک سب کی زندگیاں اور سب کی صحتیں محفوظ نہیں. کسی کی بھی زندگی اور صحت محفوظ نہیں جب تک معاشرے میں سب لوگوں کی زندگیاں اور سب لوگوں کی صحتیں محفوظ نہیں. کیونکہ اگر یہ وائرس ایک شخص میں بھی زندہ ہے تو یہ آگ کی طرح اس پورے معاشرے میں پھیلتا ہے. اور یہ وہ وائرس ہے جو نیک میں اور برے آدمی میں، امیر میں اور غریب میں، اور مسلمان میں اور ہندو میں کوئی فرق نہیں کرتا. اور جس لاپرواہی سے ہم اس وائرس سے ڈیل کرتے آ رہے ہیں، یہ ہماری بہادری نہیں ہے، یہ ہمارا احمقانہ پن اور جہالت ہے اور بے وقوفی کی علامت ہے. وہ میرے سے کچھ دن پہلے ایک نمازی نے پوچھا کہ جناب مسجد میں ماسک پہن کر آنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو یہاں پہ تو وائرس کو اثر نہیں کرنا چاہیے. بھیا اگر اللہ کے گھر کی چھت کمزور بنی ہوگی تو اس کی چھت بھی گرے گی، اور مندر کی چھت کمزور ہوگی تو وہ بھی گرے گی. کیونکہ اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ کسی قاعدے سے اور ایک میزان سے اور توازن سے بنائی ہے. یہ میری اور آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں بنائی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے تو مساجد میں بغیر ماسک پہن کے آنے پر پابندی لگا دیتے. لیکن ہم شاید سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. اور بھائی مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن میرے ساتھ جو رہنے والے ہیں میں ان کو کیوں تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور میں کیوں لوگوں کے لیے تکلیف کا اور ان کی صحت اور زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہوں. ہم اگر اپنا بحث مجموعی جائزہ لیں تو ہمارا جو پڑوسی ملک انڈیا ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا پروڈیوسر ہے ویکسین کا. اور ہم کیا بنا رہے ہیں؟ ہم نعرہ بنا رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال نعرہ بنایا تھا کہ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. اور آج 4 دن پہلے حکومت پاکستان نے گزٹ نوٹیفیکیشن کی ہے کہ یہ نعرہ ہم نے نیا بنایا ہے، اور وہ نعرہ ہے کہ
کرونا ایک وبا ہے، احتیاط جس کی شفا ہے، صحیح ہے نعرہ، لیکن ہم نے ایک سال میں ایک نعرہ تخلیق کیا اور پھر ہم صرف باتیں تخلیق کرتے ہیں۔ باتوں سے معاشرے کو محفوظ نہیں بنایا جا سکتا، علم سے، حکمت سے، دانائی سے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے سے اور اپنی غلطیوں کا برملا اعتراف کرنے سے اپنے آپ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور دوبارہ اپنی غلطیوں کو نہ دہرانے کا عزم اور وعدہ کرنے سے یہ بہتری آتی ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول کہ اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے بخش دیجئے، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتے ہیں۔ یہ حکمت اس اقرار کرنے سے آتی ہے، اور اس اقرار کرنے سے آتی ہے قال فعلتها اذا وانا من الضالین، کہ میں نے وہ کام کیا تھا اس وقت کہ میں جب گمراہ تھا۔ تو مینجمنٹ کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ہر سال یا ہر مہینے اپنے پچھلے مہینے کا یا پچھلے سال کا احتساب کرو خود اپنے آپ کا، اور دیکھو کہ تم نے پچھلے سال کون سے ایسے کام کیے تھے کہ جن پہ آج تم شرمندہ ہو، اور پھر اپنے آپ سے عہد کرو کہ میں ان کاموں کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا، ان غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ لیکن شاید ہم اپنا یہ احتساب نہیں کرتے اور دوسروں کے احتساب کے چکر میں رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے بچو اور اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھو۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے بچو اور اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھو، کیونکہ جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے، اور پھر جو اپنے عیب ڈھونڈتا ہے اور جو اپنی اصلاح کرتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی سنت پر چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سنت پر چلتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنی برائیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر سامعین گرامی جہاں میں کوئی برا نظر نہیں آتا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرنے، اپنی اپنی غلطیوں کا برملا اعتراف کرنے، اور پھر اپنی اپنی انفرادی اور اجتماعی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔